آج ایک پڑھی لکھی لڑکی کا سٹیٹس پڑھا، میرا تو دماغ ہی سن ہو گیا۔ اس نے لکھا تھا، نہ میں شادی کروں گی اور نہ اپنے بچوں کو کرنے دوں گی۔ ایک پٹھان اپنا بستر اٹھا کر جیو نیوز کے دفتر پہنچ گیا۔ جیو والوں نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ پٹھان بولا، وہ لڑکی کدھر ہے جو خبروں کے آخر میں کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا؟ ہم اس کے ساتھ رہنے آیا ہے۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی لڑکی پھنسانی ہو تو جب وہ کچن میں جائے تو پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لو۔ اگر ہنس پڑے تو سمجھ لو پھنس گئی، اور اگر غصہ کرے تو شور مچا دو، باجی ڈر گئی، باجی ڈر گئی۔ شوہر، میری قمیض الٹی کر کے استری کرنا۔ تھوڑی دیر بعد، شوہر، استری ہو گئی؟ بیوی، کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں لیکن الٹی نہیں آ رہی۔ شیخ، ابو، آج میں 5 روپے کے 3 پیاز لایا ہوں۔ باپ، شاباش بیٹا، لیکن 5 روپے کا تو ایک ہی پیاز آتا ہے۔ شیخ، پیاز والے نے تو ایک ہی دیا تھا، ایک میں اٹھا کر بھاگ آیا، ایک اس نے مجھے پیچھے سے مار دیا، ہو گئے نا 3۔ بیوی، شادی کے بعد آپ مجھے پیار نہیں کرتے۔ شوہر، ارے پگلی، امتحان ختم ہونے کے بعد کون پڑھتا ہے؟ ایک سردار پانی میں ڈوب رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں مچھلی آ گئی۔ سردار نے مچھلی کو باہر پھینکتے ہوئے کہا، میں تو ویسے بھی ڈوب رہا ہوں، تمہیں تو بچا لوں۔ کسی سے سنا تھا کہ کتا پیچھے پڑے تو فوراً بیٹھ جاؤ، تو وہ کچھ نہیں کہتا۔ کل میرے پیچھے کتا لگا، میں بیٹھ گیا تو کتا بھی بیٹھ گیا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور مزید کامیابی کے لیے عورتوں کی تعداد بڑھا دو۔ ایک سردار گلی سے گزر رہا تھا تو راستے میں کتا مرا پڑا تھا۔ سردار نے کتے کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا تو مرا ہوا کتا اٹھ کر بولا، ساڑیا، تیری بو نال تے میں مریا واں۔ ایک سردار جی کے بیٹے نے ان سے کہا، ابا جی، میری دور کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے، مجھے اینک لگوانے کی ضرورت ہے۔ سردار جی نے کہا، اچھا پتر جی، ذرا باہر آؤ۔ باہر آ کر سردار جی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بیٹے سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، باپو، وہ سورج ہے۔ سردار جی نے کہا، اوئے کھوتے دیا پترا، اس تو اگے تو کی فرشتے ویکھنے نے۔ بیوی آدھے گھنٹے سے موبائل کے کیمرے کے لینز صاف کرتی، پھر سیلفی لیتی اور دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی۔ اس کا شوہر انتہائی تحمل سے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے بول ہی دیا کہ ایک بار اپنے منہ پر بھی ٹاکی مار کر ٹرائی کر لو، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ امی، بیٹی، کیسا شوہر چاہیے؟ بیٹی، پنک کلر کا۔ فیصل آبادی نائی سے، میرے بال نکے کر دے۔ نائی، کنے کنے کر دیاں؟ فیصل آبادی، 2 مہینے دے کر دے۔ مجھے بچپن سے ہی کھانے کا بہت شوق تھا۔ چھوٹا تھا تو ماں کے جوتے کھا لیتا تھا اور کبھی باپ کی ڈانٹ کھا لیتا تھا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو سکول کا کام نہ کرنے پر ماسٹر جی سے ڈنڈے بھی کھا لیتا تھا۔ تھوڑا اور بڑا ہوا تو ویگنوں اور بسوں میں دھکے کھا لیتا تھا۔ تھوڑا اور بڑا ہوا تو لڑکیوں سے ٹائم پوچھنے پر سینڈل بھی کھا لیتا تھا۔ میرے دوست مجھے دیکھ کر رشک کرتے تھے کہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے ہو تم تو۔ محلے میں سے اگر کوئی شکایت آ جاتی تو خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے قسمیں بھی کھا لیتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ میری شادی ہو گئی اور اب میں سب کچھ گھر میں ہی کھا لیتا ہوں۔ سہاگ رات کو پٹھان دلہن کے پاس بیٹھا تھا۔ پٹھان بڑے سیکسی موڈ میں تھا۔ دلہن شرماتے ہوئے بولی، کوئی گندی حرکت کرو نا۔ پٹھان نے شلوار اتاری اور بیڈ پر پیشاب کر دیا۔ پٹھان اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کہیں گھومنے گیا اور آہستہ سے بولا، میرے دل میں ایک بات ہے مگر کہتے ہوئے گھبراتا ہوں۔ لڑکی، کہہ بھی دو نا پلیز۔ پٹھان،
وہ تمہارے پاس نسوار ہے؟ شادی کے شروع کے دنوں میں میاں بیوی شیشے کے سامنے پوچھتے ہیں کون پیارا لگ رہا ہے، کچھ سالوں بعد پوچھتے ہیں کون موٹا لگ رہا ہے۔ نرس ڈاکٹر سے روم نمبر 5 والے کا جب بی پی چیک کرتی ہوں تو بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اب جب بھی بی پی چیک کرنے جاؤ اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن بند کر لینا۔ لڑکے والے ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں ہے۔ لڑکی والے پسند تو ہمیں بھی نہیں ہے، اب کیا گھر سے نکال دیں؟ ساس بہو سے لعنت ہو تمہاری زندگی پر، شادی کو 7 سال ہو گئے اور تمہارا ایک ہی بچہ ہے۔ بہو ساس سے مجھ سے بھی زیادہ لعنت ہو آپ کے بیٹے کی زندگی پر، اگر اس کے آسرے رہتی تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ پٹھان کو ٹائمنگ کی گولی ملی اور کھا کے اپنی بیوی کے پاس گیا۔ جب آدھا گھنٹہ خوب جشن کیا، بیوی بولی باہر نکالو مجھے درد ہو رہا ہے۔ پٹھان غصے سے بولا زندگی میں پہلی بار ایسی چیز ملی ہے، خالی تھوڑی جانے دوں گا۔ کسی نے اپنے پٹھان دوست سے پوچھا کیا تم میری شادی پر ہوائی فائرنگ کرو گے؟ پٹھان ہوائی فائرنگ تو ہر کوئی کرتا ہے، تم تو ہمارا جگر ہے، ہم تمہاری شادی میں خودکش دھماکہ کرے گا۔ سردار اپنے 16 بچوں کے ساتھ دوست کے گھر گیا۔ دوست نے اتنا بڑا خاندان دیکھ کر کہا حیا نہیں آئی؟ سردار نہیں، آج اس کا پیپر ہے۔ شوہر نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا، جمعے کو نکاح رکھا، بیوی کو خبر مل گئی۔ جمعے رات کو سویا، جب جاگا تو تیار ہوا تو بیوی نے پوچھا کہاں کی تیاری ہے؟ شوہر نماز جمعہ کے لیے۔ بیوی آج جمعہ نہیں اتوار ہے، آپ کو نیند کی گولیاں دی تھی، 3 دن بعد جاگے ہو، اگلی بار ایسا سوچا تو قیامت والے دن اٹھو گے۔ ایک ہوٹل کے باہر بورڈ لگا تھا کہ کھانا خوب کھائیں، بل آپ کے پوتے ادا کریں گے۔ ایک شخص نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، تھوڑی دیر بعد ویٹر بل لے کر آ گیا۔ وہ شخص حیران ہوا اور بولا بل لے جاؤ، یہ میرے پوتے ادا کریں گے۔ ویٹر سر یہ اس کھانے کا بل ہے جو آپ کے دادا نے کھایا تھا۔ لڑکیوں کی اردو۔ عائشہ میں نے مینگو خریدے ہیں، اس میں سے کچھ کاچے نکلے کچھ پاکے۔ فاطمہ میرے والے تو سارے ہی کھاٹے نکلے۔ بس میں کافی رش تھا، ایک بابا جی کا پاؤں ایک نوجوان لڑکے کے پاؤں پر آ گیا۔ لڑکا درد سے کراہ رہا تھا۔ بابا بولے سوری بیٹا۔ لڑکا آج بس وہ سارے انے ہوئے نے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسی لڑکے کے پاؤں پر ایک لڑکی کا پاؤں آیا۔ لڑکا پھر درد سے چیخا۔ لڑکی بولی سوری۔ لڑکا اٹس اوکے۔ بابا جی غصے سے انی دیا کہ میری سوری دے سپیلنگ غلط سی۔ پاکستانی ٹیم کی ورلڈ کپ میں سیمی فائنل پہنچنے کی خبر سن کر لطیفہ یاد آ گیا۔ کہتے ہیں ایک نشئی مسجد میں وضو کر رہا تھا، مولوی صاحب نے نشئی کو گھورتے ہوئے پوچھا تم یہاں؟ نشئی نے مسکرا کر جواب دیا حیرت تو آپ کو اس دن ہوگی جس دن تم مجھے جنت میں دیکھو گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔